الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 15 ہے۔ اس کا موضوع ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ اس موضوع کا پہلا حصہ ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت اور نیکی کے مختلف طریقے سکھائے ہیں۔ ان نیکیوں میں سے کچھ ایسی نیکیاں ہیں جنہیں کرنا بہت آسان ہے اور ان کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ایسی نیکیوں میں سر فہرست اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز میں بار بار ذکر کی تاکید کی ہے۔ شیخ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کے ذکر کی تاکید 10 طریقوں سے ملتی ہے۔ پہلا انداز یہ کہ کثرت سے ذکر کرنے کا حکم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ اس آیت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کریں۔ ذکر کے علاوہ دوسری عبادات کی کوئی نہ کوئی حد مقرر ہے، جیسے مثلا نماز 5 وقت کی ہے، ہر نماز کی رکعتیں مقرر ہیں، روزے رمضان کے مہینے کے ہیں، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ فرض ہوتی ہے، حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہوتا ہے۔ لیکن ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ نہ اس کی کوئی حد مقرر اور نہ کوئی تعداد مقرر، اور نہ کوئی خاص وقت اور زمانہ مقرر، اور نہ اس کے لیے کوئی خاص حالت مقرر کہ مثلا صرف کھڑے ہو کر ہی ذکر کر سکے۔ نہ ذکر کے لیے پاک اور باوضو ہونا شرط، ہر وقت ہر حال میں ذکر اللہ کی کثرت کرنے کا حکم ہے۔ سفر ہو یا حضر، تندرستی ہو یا بیماری، رات ہو یا دن، ہر حال میں ذکر اللہ کا حکم ہے۔ ذکر چھوڑنے میں آدمی کا کوئی عذر قابل قبول نہیں، الا یہ کہ عقل جاتی رہے، آدمی بے ہوش ہو جائے۔ ذکر کے علاوہ دوسری عبادات میں بیماری اور مجبوری کے حالات میں انسان کو معذور قرار دے کر عبادات میں کمی یا معافی کی رخصت دے دی جاتی ہے، جیسے مثلا سفر میں 4 رکعت نماز کے بجائے 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے، مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن ذکر چھوڑنے کا کسی حال میں کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ دوسرا انداز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور تم ان میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اس کی پاداش میں اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا، یعنی خدا فراموشی کے نتیجے میں خود فراموش ہو گئے۔ تیسرا انداز یہ کہ کامیابی کو ذکر اللہ کی کثرت کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے، جیسے ارشاد ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، پھر تم کامیابی کی امید کر سکتے ہو۔ چوتھا انداز یہ کہ ذکر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی اور فرمایا کہ ذکر کرنے والوں کو بخشش اور بہت بڑا بدلہ ملے گا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی 9 خوبیاں بیان فرمائیں، اور 10ویں خوبی یہ بیان فرمائی، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اس کے بندے اور اس کی بندیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں اور بندیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے خاص بخشش اور بڑا ثواب۔ پانچواں انداز یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا کی لذتوں میں مست ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے، وہ ناکام اور نامراد رہیں گے، جیسے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو لوگ اس غفلت میں مبتلا ہوں گے وہ بڑے نقصان میں رہیں گے۔ چھٹا عنوان یہ فرمایا گیا کہ جو ہمیں یاد کرے گا ہم اسے یاد رکھیں گے۔ ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ میرے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا،
اور میرا احسان مانو اور ناشکری نہ کرو۔ سبحان اللہ، بندے کی اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک اسے یاد کرے اور یاد رکھے۔ ساتواں عنوان یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر ہر چیز کے مقابلے میں بڑا ہے۔ ارشاد ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے۔ آٹھواں طرز یہ اختیار کیا گیا ہے کہ اونچے درجے کے اعمال کے بارے میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ان کے اختتام پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، گویا اللہ کے ذکر کو ان اعمال کا خاتمہ بنانا چاہیے۔ جیسے نماز کے بارے میں ارشاد ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، ہر حال میں، کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے۔ اور حج کے بارے میں ارشاد ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب تم اپنے مناسک ادا کر کے فارغ ہو جاؤ، یعنی حج پورا کر لو، تو اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے تم فخر کے طور پر اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ جاہلیت میں ایک رسم یہ تھی کہ حج کے بنیادی ارکان سے فارغ ہو کر جب مینا میں جمع ہوتے تو بعض لوگ پورا ایک دن اپنے آباء و اجداد کی تعریف میں گزار دیتے۔ اس آیت میں اس رسم کی طرف اشارہ ہے، مطلب یہ کہ باپ داداؤں کا اس طرح ذکر کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر اس طرح کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ نماز اور حج جیسی اعلیٰ درجہ کی عبادات سے فارغ ہونے کے بعد بھی بندے کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی گنجائش نہیں، بلکہ ان عبادات کے بعد بھی اس کے دل میں اور اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ نواں انداز یہ فرمایا گیا ہے کہ عقل مند وہی ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ذکر اللہ سے غافل ہو وہ عقل سے محروم ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں کھلی نشانیاں ہیں ان عقل والوں کے لیے جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ 10واں عنوان یہ اختیار فرمایا گیا ہے کہ بڑے عظیم الشان نیک اعمال کا مقصد اور روح ذکر اللہ ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں ارشاد ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور جہاد کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کسی دشمن فوج سے ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہوگے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ نماز سے لے کر جہاد تک تمام نیک اعمال کی روح اور جان اللہ کا ذکر ہے۔ محترم سامعین، ان آیات سے ذکر کی بہت زیادہ تاکید اور ترغیب معلوم ہوتی ہے، لہذا ہمیں بہت زیادہ ذکر کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں۔ زبان سے مثلا سبحان اللہ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ مشکل سے 1-2 سیکنڈ لگے، اور اس میں کوئی مشقت بھی نہیں۔ اور ذکر یاد رکھنے کے لیے ہاتھ میں تسبیح رکھ لی جائے، اس سے آدمی بھولے گا نہیں۔ ہاتھ میں تسبیح لینا جائز ہے، بدعت نہیں ہے۔ تسبیح کی حیثیت ایک مثال سے سمجھ لیں۔ جیسے بیماری کے علاج کے لیے ہم انجیکشن لیتے ہیں، ڈرپ لگواتے ہیں، ایسے ہی بھول کے علاج کے لیے تسبیح ہاتھ میں لیتے ہیں۔ جیسے انجیکشن اور ڈرپ بدعت نہیں، ایسے ہی تسبیح بھی بدعت نہیں۔ اور ہاتھوں کی انگلیوں پر ذکر کرنا بہتر ہے۔ انگلیاں قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ اگر بھول جاتا ہو یا کوئی خاص عدد پورا کرنا ہو تو تسبیح پر ذکر کرنا بھی جائز ہے۔ جب سطر کھلا ہو یا آدمی بیت الخلاء میں ہو تو زبان سے ذکر نہ کرے، اس سے اللہ تعالیٰ کے نام کی بے ادبی ہوتی ہے۔ محترم سامعین، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الوابل الصیب میں فرمایا ہے کہ ذکر میں 100 سے بھی زیادہ فائدے ہیں۔ نمونے کے طور پر 10 فائدے یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے۔ نمبر 2، دل سے غم اور فکر دور کرتا ہے۔ نمبر 3، دل میں خوشی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 4،
دل اور بدن کو طاقت دیتا ہے۔ نمبر 5 چہرے اور دل کو روشن کرتا ہے۔ نمبر 6 ذکر کرنے والے کو رعب حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 7 اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 8 ذکر اللہ رزق کو کھینچتا ہے۔ نمبر 9 دل کا زنگ صاف کرتا ہے۔ نمبر 10 ذکر کرنے والا قیامت کے دن حسرت سے محفوظ رہے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، گمان کے مطابق معاملہ ہونے کا یہی مطلب ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی جتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ اس پر متوجہ ہوتی ہے۔ حضرات محترم، ذکر اللہ والوں کے دل کی غذا اور زندگی کا ذریعہ ہے، ذکر ہی سے ان کے دل کی دنیا آباد ہے۔ اللہ والوں کا بالکل یہ حال ہے جو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ اذا مرضنا تداوینا بذکرکم ونترک الذکر احیانا فننتکس۔ جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو تمہاری یاد سے اپنا علاج کرتے ہیں، اور جب کسی وقت یاد سے غافل ہو جائیں تو مرنے لگتے ہیں۔ وَذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابٍ وَكُلُّ شَرَابٍ دُونَهُ كَشَرَابٍ۔ اللہ کی یاد محبت والے کے لیے بہترین شراب ہے، اور اس کے علاوہ ہر شراب دھوکہ ہے۔ سامعین محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 15 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 16 اس موضوع کا دوسرا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور ان اشعار کا مصداق بنائے، آمین۔